السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واقعے کا عنوان ہے خلیفہ ہشام سے ایک نوجوان کی جرح۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں سخت قحط پڑا۔ قحط کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلافت کی طرف سے قحط زدہ لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملی، تو اس لیے اس علاقے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد خلیفہ ہشام بن عبد الملک سے امداد کی درخواست کے لیے دمشق بھیجا۔ اس وفد میں ایک نوجوان دروس بن حبیب بھی تھا۔ یہ بڑا بے باک نوجوان تھا، ذہین فتین۔ تو وفد دمشق پہنچا اور ہشام کے سامنے پیش ہوا تو کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ خلیفہ سے بات کرے۔ دروس بن حبیب بھیڑ کو چیرتا ہوا خلیفہ ہشام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ اس شخص کی شخصیت میں بہت جاذبیت تھی، جو دیکھتا تھا متاثر ہو جاتا تھا، اس لیے بادشاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو دروس نے کہنا شروع کر دیا، امیر المؤمنین، ہم لوگ 3 سال سے شدید قحط کی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر قحط کی صورت میں ٹوٹ پڑا ہے، اور حالت یہ ہے کہ پہلے سال ہمارے جسموں کی چربی گل گئی، دوسرے سال گوشت جو ہے وہ پگھل گیا، اور اب جب یہ تیسرا سال چل پڑا ہے تو ہماری ہڈیوں کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے خزانے میں بہت مال اور دولت جمع ہے۔ اس دولت کی صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نوجوان نے یہ بات شروع کر دی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو، دوسری یہ کہ یہ عوام کی ملکیت ہو، اور تیسری یہ کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہو۔ لہٰذا تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو جناب آپ کا اسے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ عام لوگوں کی ملکیت ہے تو خرچ کیے جانے کے لیے سب سے پہلے وہی حقدار ہے کہ لوگوں پر خرچ کیے جائیں، اور اگر یہ دولت آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو ایسے نازک وقت میں جب لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حکم کے مطابق اسے خیرات اور زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے باعث حضور والا کو اجر عظیم بھی ملے گا، اس کے باعث ثواب دارین بھی حاصل ہوگا، اور آپ کے مال میں خیر اور برکت بھی آئے گی۔ تو دروس بن حبیب کے یہ فقرے ایسے چست اور دانشمندانہ تھے کہ ہشام بن عبد الملک دنگ رہ گیا۔ نوجوان کی ایسی بے باکانہ اور جرأت مندانہ باتوں پر اسے اندیشہ ہوا کہ امیر المؤمنین کا عتاب نازل ہو اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، مگر وہ اس بات سے نہیں ڈرا، کیونکہ بندہ مومن کا دل بیم اور ریا سے پاک ہوتا ہے اور قوت فرمان روا کے سامنے بے باکی اختیار کر دیتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے۔ تو ہشام بن عبد الملک حالانکہ بڑا عظمت اور جلال والا خلیفہ تھا، مگر اس نوجوان کی پکڑ ایسی تھی کہ اس سے بچ کر نکل نہیں سکتا تھا۔ نوجوان کی بات نے اس کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان نے تینوں میں سے کوئی بھی راستہ فرار کا نہیں چھوڑا۔ خازن نے اس وفد کو قحط زدہ علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے 10,000 دینار دے دیے اور 1,000 دینار اکیلے تنہا اس نوجوان کو دے دیے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اگر میرے بس میں جو ہے، میرے آس پڑوس میں کوئی بندہ ہے جو بالکل فقیر غریب ہے، اس کے بس میں کچھ نہ ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں، کیونکہ یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم یہاں پر کیتی لگائیں اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔